ہمارے لیے یہ پیغام ہے، جس طرح بڑی جلدی سے تیزی کے ساتھ ماہ سیام گزر گیا، اسی طرح ہماری زندگی بھی رفتہ رفتہ موت کے کنارے تک ہمیں پہنچا رہی ہے۔ آؤ میں اور آپ کچھ لمحے ذرا غور و فکر کریں، تدبر کریں، تھوڑا سوچیں ذرا، کیا نمازیں صرف ماہ رمضان میں ہی فرض تھیں؟ کیا مساجد میں آنا جانا کہیں قرآن میں لکھا ہے یا نبی کے فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ صرف رمضان میں آؤ اور غیر رمضان میں مسجدوں کو ویران کر دو؟ کہ ماہ رمضان میں ہی عبادات فرض تھیں؟ صاحبو، جو عاقل و بالغ ہے، جو مکلف ہو گیا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جو پہلا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ذرا بتانا نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی؟ آپ بتانا ذرا۔ بزرگ فرماتے اگر پہلے سوال میں کامیابی ہو گئی تو باقی کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر پہلے سوال میں پھنس گیا تو معاملے بڑے اوکھے ہیں، یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ پوچھو جناب یحییٰ علی نبینا سے، اللہ کے پیارے نبی، رب کے پیارے پیغمبر، یار ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا پوچھو انبیاء سے، پوچھو اصفیاء سے، پوچھو اتقیاء سے، پوچھو صالحین سے، پوچھو میرے نبی کے غلاموں سے۔ ایمان کی حقیقت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ کسی تک پیغام پہنچ جائے اور سمجھ آ جائے کہ یہ جو ایمان ہمیں ملا یہ تو رب کا بہت بڑا انعام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ہمیں دیا، اور ہم نے سمجھا کہ بس رمضان میں ہی مسجد آباد کرنی تھی، ہم نے سمجھا بس رمضان میں عبادت کرنی تھی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کے ڈاکو تو ویسے ہی بڑے ہو گئے ہیں، اور جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج تو چپے چپے پہ ایمان کے ڈاک، بلکہ ہر کسی نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، جو چھین رہا ہے ایمان کا ڈاکو ہے۔ اگر تو اس کا استعمال اچھا ہے تو پھر تو سبحان اللہ، اور اگر اس کا استعمال اچھا نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کا ڈاکو ہے، شیطان، نفس امارہ، اور یہ دنیا ساری کی ساری۔ اگر بندہ دنیا کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے اور اسے دنیا پیاری ہے تو یہ دنیا بھی تمہارے ایمان کے لیے بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ انبیاء نے پناہ مانگی ہے اس سے۔ میں نے کہا جناب یحییٰ علی نبینا، دیکھو یار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، انددن یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر شے سے بڑھ کر، ہر شے سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، شدت کی محبت ہو تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جناب زکریا علیہ السلام جب واعظ فرماتے تو حضرت یحییٰ علی نبینا، آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ سنتے، بس جب دوزخ کا نام لیا تو بے ہوش ہو جاتے، چیخیں مار کے، داڑے مار کے روتے جناب یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرنا، پیغمبر کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی کی بات ہے، اور جسے قرآن نے کہا بڑا حلیم پتر ہے یہ، اے زکریا اللہ تجھے بیٹا دے گا، بڑا ہی حلیم، بردبار، تقوی والا، متقی پتر۔ وہ جب دوزخ کا نام لیتے ہیں نا جناب زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نام سنتے ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تذکرہ دوزخ سن کے بے ہوش ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، گرے آزاری کرتے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، کہتے کہ اتنی گرے آزاری کی کہ رونے کی وجہ سے نا آپ کی رخساروں پہ نشان پڑ گئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے آپ کو، اللہ کرے اللہ کی محبت غالب ہو جائے، اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ساری محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ باپ نے کہا پتر کیوں اتنا روتے ہو؟ نہ رویا کرو، نہ گری آزاری کیا کرو، کیوں اتنے آنسو بہاتے ہو؟ تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، ابھی بچے ہو، چھوٹے بچے ہو۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام خیال کرنا کہ میں جب یحییٰ ہوگا تو دوزخ کا ذکر نہ کروں گا، اور ایسا ہی ہوتا۔ اتفاق ہوا ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام ستون کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، باپ نے سمجھا کہ جناب یحییٰ نہیں ہے تو لوگوں کو پیغام حق تو سنانا ہی ہے نا بھائی، اور بھائی کسی کو دوزخ کا تذکرہ سن کے اگر اچھا نہیں لگتا تو اسے چاہیے اپنے ایمان کو کھنگالے، اسے چاہیے ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرے، اسے چاہیے جنت و دوزخ کے وعدے، یہ وعید، وعدہ اور عذاب، سزا، جزا، یہ تو عرش والے نے قائم کیا،
یہ تو قانون میرے رب کا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ قانون ہے. سارے اس راہ پہ چل نکلے، بس جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں بس جنتی کہتے جائیں، جنت کی ٹکٹ کون، کسی کے پاس اتنی ضمانت نہیں ہے، کوئی بھی ضامن نہیں ہے. انبیاء شفاعت کریں گے، میرے رسول پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، لیکن ذرا یہ اس پہلو کی طرف بھی تو دیکھو نا، ذرا اس پہلو کی جانب بھی تو آؤ نا، ذرا اقبال کا لہجہ بھی تو لو نا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وہ تو جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیا اس امت مصطفیٰ کو، وہ کہتے یا اللہ حساب نہ لیں، تے جے حساب لینا بڑے ہی ضروری ہوا ہے تو پھر رسول پاک دے سامنے حساب نہ لیں. وہ تو شرم کے مارے، حیا کے مارے، وہ تو حضور کا سامنا، اس دن تیری یا کرتے مغروری، سب ٹوٹ جاوے گی اس دن تیری یا کرتے مغروری. جس دن پاک نبی فرمایا اے نہیں امت میری، جس دن پاک نبی، کیا پلے رہے گا ہمارے؟ کیا ہمیں آخرت کی، ہمیں صرف ماہ رمضان تک ہی اکتفا نہیں کرنا، صرف اتنا نہیں ہم نے فوکس کرنا کہ جناب ہم نے ماہ رمضان میں روزے بھی رکھ لے، نمازیں بھی پڑھ لی، آپ باقی کے 11 مہینے چھٹی ہو گئی ہے. کس نے چھٹی دی ہے آپ کو؟ دنیا میں کوئی ایسا مفتی پیر نہیں ہے، اور اگر ایسا بندہ ہے تو وہ بھی آپ کے ایمان کا ڈاکو ہے، وہ بھی بڑا چور ہے. سرکار غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے ورگلایا نا، ہیلا بہانا کیا، عبد القادر تیری نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، سجدے بھی قبول، اب نماز روزے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ظالمان نماز تے میرے رسول پاک بھی نہیں چھڑی سی، نماز تو حضور نے بھی نہیں چھوڑی. اور ایک روایت کے لفظ ہیں، جب ایام وصال کے دن تھے، میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ صحابہ نے نا کندھوں سے سہارا دیا ہوا تھا، ایک مولا علی تھے، اگر دوسرے صحابی بھی تھے، تو سرکار اس حالت میں مسجد کے اندر تشریف لائے کہ پاؤں مبارک کے انگوٹھے زمین کے ساتھ رگڑے جا رہے تھے. صاحبو آ جاؤ، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت کا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے ہی بلند آوازہ، اوے بخشش منگن والے تائیں کھلا جے دروازہ. حضرت زکریا علیہ نبی انا نے دیکھا کہ جناب یحییٰ نظر نہیں آ رہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے واز کیا، دوزخ کا تذکرہ کیا. ایک چیخ کی آواز سنی لوگوں نے، اور وہ چیخ کی آواز جناب یحییٰ علیہ السلام کی ہے. ایک چیخ ہماری، بے ہوش ہو گئے، رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے. اٹھایا گھر لے گئے، چین نہیں آیا پھر بھی. اللہ اکبر، عشق تے آتش دوویں برابر. جب مولا کا عشق ہو نا، اللہ اکبر. آپ نے گھر چھوڑ دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، ماں باپ پریشان ہے، تلاش جاری ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کہاں چلا گیا ہمارا پتر یحییٰ، کہاں چلا گیا؟ 3 دن اور 3 راتیں جب گزر گئیں، تلاش کرتے کرتے ایک غار میں پہنچے حضرت زکریا علیہ السلام، اور جناب زکریا کی زوجہ محترمہ حضرت یحییٰ کی امی جان. کیا حالت دیکھی، حضرت یحییٰ سر سجدے میں ہے اور گریہ کر رہے ہیں، رو کے کہہ رہے اللہ میرے گناہ بڑے ہیں، معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں. ابھی چھوٹی عمر، بچہ مکلف نہیں ہے، ابھی ان سے استفسار بھی نہیں ہونا، اس عمر کے بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا. سوال و جواب تب ہوں گے جب بچہ مکلف ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل و بالغ ہو. بیٹی ہے بیٹا ہے، پھر سوالات ہوں گے، اللہ پوچھے گا بتا نا زندگی کیسے گزاری ہے، سوال ہوں گے. اس دن تیری آکڑ تے ٹوٹ جاوے گی، آکڑ تے مغروری. جس دن پاک نبی فرمایا اے نہیں امت میری، اللہ اکبر. قدموں کی جب آہٹ سنی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سر سجدے سے نا اٹھاتے ہیں، سجدے سے واپس آئے، اور موت کا خیال اتنا تھا، موت کا دھیان اتنا تھا، سمجھے ملک الموت آ گیا، سمجھے ملک الموت آ گیا. اور کیا کہتے ہیں آنے والے، اگر تو ملک الموت ہے تو ذرا ٹھہر جا، تھوڑا موقع دے، 3 دن ہو گئے ہیں ماں سے بچھڑا ہوا ہوں، ذرا موقع دے، 3 دن ہو گئے ہیں میں ماں سے ملاقات کر لوں. ماں نے سینے سے لگایا، کہا پتر یہ تو تیری ماں ہے. ایک تو خشیت کے آنسو، ایک نبی کا بیٹا، پھر خود آپ نبی، ماں ولیہ. حالت یہ ہے کہ راتیں بھی سجدوں میں گزرتی ہیں، دن بھی سجدوں میں گزرتے ہیں. حالت یہ ہے، اللہ کا خوف اتنا طاری ہے کہ سر سجدے میں ہے اور خیال موت کا، سر سجدے میں اور دھیان موت کا کہ کہیں ملک الموت آ گیا. اور کہانے والے اگر تو ملک الموت ہے تو ذرا ٹھہر جا، اماں سے بچھڑے ہوئے 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں،
ماں نے سینے سے لگایا، پیار کیا، گھر لے کے آئے تو ذرا سوال سنے ماں نے کیا سوال کیا، باپ نے کیا کہا، بیٹا ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، نہ اتنا رویا کر، اے یحییٰ اتنا نہ رویا کر۔ یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں امی جی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا، اگر اللہ نے پکڑ لیا اور اپنے فرشتوں سے کہا میرے یحییٰ کو لے جاؤ دوزخ کی طرف، اماں جی کیا بنے گا، کیا بنے گا اماں جی؟ چھڑا لیں گے، چھڑا لیں گے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو ماں نے کہا پتر قیامت والے دن تو اللہ کی جلالت کا سامنا کرنے سے انبیاء بھی قاصر ہوں گے، وہ بھی خوف زدہ ہوں گے۔ تو کہا اماں جی پھر اس دن، اگر اس دن کا خوف ہے نا تو پھر آج ہی مجھے رو رو کے اپنے رب کو منا لینے دیں، پھر آج ہی رو رو آؤ، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، جس طرح مسجد سے باہر بھی ہم نے صفیں بچھائیں، آپ کا استقبال کیا، پورا سال ہی اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، اور خدا کا واسطہ ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، اور صرف ماہ سیام میں ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن رب پھر بھی وہی ہے۔ غیر رمضان میں جو رب ہے، رمضان میں بھی رب جس نے رمضان میں وعدہ کیا تھا نا اتنی بڑھا کے عطا کروں گا، تو غیر رمضان میں بھی عرش والا وہی رب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔